اگر آپ حضرات سچے اور پکے کامل مسلمان بننا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے۔ اگر اس حدیث پر عمل کریں گے، اس حدیث کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو انشاءاللہ ہم کامل اور مکمل مسلمان بن کر اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، کہ مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن گالی دینے والا نہیں ہوتا، اور مومن گھٹیا قسم گھٹیا زبان استعمال کرنے والا نہیں ہوتا۔ دیکھیے حدیث مبارکہ میں 4 باتوں کا ذکر ہے اور چاروں کا تعلق زبان سے ہے، اس لیے کہ اکثر ہم زبان سے ہی دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو اس مختصر تشریح اس حدیث کی میں کرتا چلوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، طعنہ دینے والے کو عربی میں طعان کہتے ہیں کہ مومن طعنہ نہیں دے سکتا۔ اب طعنہ کسے کہتے ہیں کہ بات چیت میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زبان سے اپنا لب و لہجہ اس طرح کسی کے بارے میں اپنانا اور اس طرح لب و لہجہ بنانا کہ دیکھنے والے اور سننے والے یہ سمجھ جائے کہ یہ فلاں کے بارے میں برائی کر رہا ہے، اسی کو طعنہ کہتے ہیں۔ بات بات پر طعنہ مارتے ہیں، یہ اسلام میں بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو بہت مشہور اور مقدس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی تھے، ان سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چھوٹی سی غلطی کو بڑی غلطی قرار دیا، اور ان سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ دیا کہ اے کالی کے بیٹے، یعنی حضرت بلال کی والدہ کو کالی کہا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے، کالے کلوٹے تھے، وہ اندازہ کرتے ہوئے ان کی والدہ اور ان کی ماں کو بھی کالی قرار دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب یہ بات پہنچی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے بلایا اور فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیۃ، اے ابو ذر ابھی تک تیرے اندر جاہلیت پنا باقی ہے، یعنی یہ طعنہ مارنا، ایک دوسرے کو طعنہ دینا، بات بات پر طعنہ دینا، یہ بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے، یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا رواج تھا۔ لہٰذا میرے بھائیوں ایک دوسرے کو طعنہ نہ مارو، ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو۔ دوسرا لفظ حدیث مبارکہ میں ہے ولا اللعان، مومن لعنت کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ لعنت کرنے والے کو عربی میں لعان کہتے ہیں کہ اللہ کی تجھ پر لعنت ہو، اللہ کا تجھ پر غضب ہو، اللہ تجھے غارت کرے، اللہ تجھے برباد کرے۔ یہ الفاظ عام طور پر عورتوں کی زبان سے بار بار لعنت کے الفاظ نکلتے رہتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ اپنی زبان سے کیا نکال رہے ہیں اور کس کے متعلق نکال رہے ہیں۔ بسا اوقات اپنے بچوں پر خود لعنت کر دیتے ہیں کہ اللہ تجھے غارت کرے، اللہ تجھے
اللہ کی لعنت تجھ پر ہو، اللہ تجھے غارت کرے، اللہ تجھے برباد کرے، اپنے بچوں کے لیے بول دیتے ہیں۔ اس لیے میری ماؤں، میری بہنوں، لعنت کے الفاظ زبان سے ہرگز بہرگز نہ نکالو، اس لیے کہ لعنت کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی زبان سے لعنت کا جملہ نکالتا ہے تو یہ جملہ نکلنے کے بعد سب سے پہلے آسمان پر اللہ کے سامنے پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جس کے لیے لعنت کے یہ الفاظ بولے ہیں تو جا کر اس بندے کے اوپر برس جا، اس بندے کے اوپر لعنت ہو جا، اگر وہ واقعی اس کا مستحق ہے تو، اور اگر وہ بندہ اس کا مستحق نہیں ہے، لعنت کا مستحق نہیں ہے، تو وہ الفاظ پھر جو کہنے والا ہے اسی کے اوپر لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لعنت کے الفاظ کو یہ حکم دیتا ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ لعنت جو کہتا ہے اسی کے اوپر جا کر پہنچ جاتی ہے، اگر جس کے اوپر بولا ہے وہ اگر لعنت کا مستحق نہیں ہے۔ تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لعنت کے الفاظ بولتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں، کوستے رہتے ہیں، لیکن خود اس بد دعا اور اس کوسنے اور اس اللہ کے غضب کے ضد میں آ کر خود برباد اور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، ناظرین، سامعین کرام، آپ حضرات لعنت کے الفاظ سے بھی بچنے کا اہتمام فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے تیسری بات فرمائی، وَلَلْفَاحِشِ، مومن گالی دینے والا نہیں ہوتا۔ یہ بیماری یہ ایک دم عام ہو چکی ہے، کیا نوجوان، کیا بچے، کیا بوڑھے، سب اس کے شکار ہو چکے ہیں، اپنی زبان سے صرف گالی نکال رہے ہیں۔ زبان ذکر کرنے والی زبان سے گندے گندے گالی نکالتے ہیں۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کی بات ہے کہ اگر بندہ، جب چھوٹا سا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی غذا خون ہوتی ہے، اور یہ خون اسلام میں ناپاک چیز ہے، گندی چیز ہے۔ جب چھوٹے بچے کی غذا خون ہے تو یہ خون اللہ تعالیٰ ناف کے ذریعے سے بچے کے پیٹ میں پہنچاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہی خون کو بندے کی زبان کے ذریعے سے بھی پہنچا سکتا تھا، لیکن زبان کے ذریعے سے نہ پہنچا کر ناف کے ذریعے سے پہنچایا، اس لیے کہ گندی چیز، ناپاک چیز، خون، یہ آ کر پاک زبان کے ذریعے سے اندر نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا اس طرح خیال کیا ہے، لیکن ہم اس پاک زبان کو، اس پاک زبان سے اتنی گالیاں دیتے ہیں۔ دکان میں جو کام کرنے والے، جو دکان کے مالک اونر رہتے ہیں، وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے ماتحت میں کام کرنے والے غریب بچوں کو، اپنے رعایا کو اس طرح گالی دیتے ہیں، کبھی ماں کی گالی دے دیتے ہیں، کبھی بہن کی گالی دے دیتے ہیں، کبھی بھائی کی گالی دے دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز نوجوانوں، بوڑھوں اور نوجوان، آپ حضرات گالی دینے سے مکمل پرہیز کریں، مکمل اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، وہی گالی دینے والی زبان کو ذکر کرنے والی زبان بنائے، تب جا کر آپ کے دکانوں میں برکت ہوگی، آپ کے گھروں میں برکت ہوگی، آپ کے چہرے کے اوپر نور آئے گا۔ گالی دینے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے چوتھا لفظ حدیث میں فرمایا، وَلَلْبَذِيِّ، مومن گھٹیا زبان استعمال کرنے والا نہیں ہوتا۔ آج کل ہم گھٹیا زبان، تھرڈ کلاس زبان استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک اچھے الفاظ ہوتے ہیں، ایک بات سامنے والے کو خوش کرنے والی بات ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑ کر گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں، بے حیائی کی زبان استعمال کرتے ہیں، گالی گلوچ دے دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، اس طرح کے اللہ کے نبی نے جو چاروں باتیں، طعنہ نہیں دیتا، لعنت نہیں کرتا،
اسی طرح سے گالی دینے والا نہیں ہوتا اور گھٹیا زبان استعمال کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ چاروں اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں اور ان چاروں برائیوں کو مکمل اپنے آپ سے دور کرے، اپنے گھر والوں سے بھی دور کرے، اپنے رعایا سے بھی دور کرے، اپنے ماتحت میں کام کرنے والے لوگوں سے بھی یہ چار بری عادتیں، چار بڑے بڑے گناہ سے دور دوسروں کو بھی رکھے، خود بھی رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق